ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ووڈ کٹر اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا احمد بہت سمجھدار اور ذہین بچہ تھا۔ ووڈ کٹر اسلم اور اس کی بیوی ناز اپنی غربت سے بہت تنگ تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پا رہے تھے۔ غربت سے تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں گے۔ احمد نے اپنے والدین کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے اس نے پتھر جمع کیے اور سارے رستے وہ پتھر رکھتا گیا تاکہ واپسی پہ اسے اپنے گھر کا راستہ مل جائے۔ احمد کے والدین سب بچوں کو لے کر جنگل چلے گئے اور بچوں کو وہاں چھوڑ آئے۔ واپسی آتے ہوئے احمد کے والدین کے دل پر بہت بوجھ تھا، لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بچوں نے دیکھا کہ ان کے والدین یہاں نہیں تو سب بچے پریشان ہو گئے، سوائے احمد کے، کیونکہ احمد جانتا تھا کہ گھر کیسے جایا جائے گا۔ احمد نے سب کو چپ کروایا اور سب سٹونز کو فالو کرنے لگے۔ سٹون کو فالو کرتے ہوئے سب اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن گھر میں سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب کی بار احمد کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بچوں کو جنگل میں چھوڑ کے خود بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ احمد نے ان کی باتیں سن لی۔ راستے میں وہ بریڈ رکھتا گیا تاکہ آسانی سے واپس گھر آ سکے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ ساری بریڈ کوے کھا گئے۔ احمد سمجھدار تھا، پر تھا تو وہ بچہ، وہ نہیں جانتا تھا کہ بریڈ تو جنگل میں کوئی نہ کوئی جانور یا پرندہ کھا سکتا ہے۔ جنگل میں دور ان کو ایک گھر نظر آیا، سارے اس گھر کی طرف گئے۔ گھر کا دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ احمد نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا وہ ایک رات اس گھر میں رہ سکتے ہیں؟ عورت ایک مہربان خاتون تھی، اس نے کہا کہ ضرور، لیکن آپ کو چھپ کر رہنا ہوگا۔ اس عورت کا شوہر آدم خور تھا اور وہ ان بچوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ڈینی جب گھر آیا تو بچے چھپ چکے تھے، لیکن ڈینی کو انسانی خوشبو آ رہی تھی۔ ڈینی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے انسان کے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں، میں نے چکن پکایا ہے، یہ چکن کی خوشبو ہے۔ ڈینی نے کہا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، گھر میں کوئی چھپا ہوگا، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈینی کی باتیں بچوں نے سن لی اور وہاں سے جلدی سے بھاگے۔ ڈینی نے بچوں کو دیکھ لیا اور جلدی سے اپنے جوتے پہنے۔ یہ ایسے میجیکل جوتے تھے کہ ان کو پہن کے لانگ جمپ کر سکتا تھا اور آسانی سے بچوں تک پہنچ سکتا تھا۔ کافی تلاش کے بعد جب ڈینی کو بچے نہیں ملے تو ڈینی آرام کی غرض سے کچھ دیر کے لیے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ڈینی گہری نیند سو گیا ہے تو احمد نے ڈینی کے جوتے لے لیے اور خود جوتے پہن کر چلنے لگا۔ احمد پھر سے اس مہربان عورت کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگر اس کو اپنے شوہر سے کوئی خطرہ ہے تو وہ اس کے ساتھ چلے، لیکن اس عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر اسے کچھ نہیں کہتا، اس کے ساتھ وہ مہربان ہے، باقی انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ عورت احمد سے بہت خوش ہوئی اور اسے ایک بھاری رقم دے کر روانہ کیا۔ احمد الوداع کہتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ احمد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب گھر پہنچا تو اس کے والدین ابھی گھر میں ہی تھے۔ احمد کے والدین سب نے مل کر جی بھر کر کھانا کھایا اور اس رقم سے ایک نیا بزنس کرنے کا سوچا اور ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے کا عہد کیا، اور والدین سے بھی کہا کہ جس طرح کے مرضی حالات ہوں وہ مل جل کر رہیں گے۔